بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آصف نگری ناول بائے M.A. راحت۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ ہمارے پاس اپنی مدافعت کے لیے کچھ نہیں تھا، بس سکتے کے عالم میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے تھے کہ کب ہم میں سے کسی کی چیخ بلند ہوتی ہے۔ کیسر خان بھی سکتے کے عالم میں تھا۔ اچانک ہی گولیوں کی آواز میں کچھ اضافہ ہوا اور یوں لگا جیسے کسی اور سمت سے بھی کچھ گولیاں نکلی ہوں۔ پھر ایک چیخ سنائی دی جو سڑک کے بائیں سمت سے ابھری تھی، اور اس کے بعد چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دی۔ ہم نے ابھی تک کوئی جنبش نہیں کی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر تک بھاگ دوڑ ہوتی رہی اور اس کے بعد بائیں سمت سے کچھ لوگ نمودار ہوئے۔ 3-4 افراد تھے جو سڑک کے نشیب سے اوپر آئے تھے۔ اچانک ہی سرفراز بھائی کی سرگوشی ابھری، ارے یہ تو انسپکٹر نادر خان ہیں۔ میں نے بھی شلوار قمیض میں ملبوس نادر خان کو پہچان لیا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور دبا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی جو افراد تھے ان میں سے 2 کے ہاتھوں میں رائفلیں نظر آ رہی تھیں۔ وہ بھی پولیس والے ہی ہو سکتے تھے، لیکن سب کے سب سادہ لباس میں تھے۔ نادر خان نے ان میں سے 1-2 کو کچھ ہدایات دیں اور پھر ہماری کار کی جانب چل پڑا۔ وہ تقریباً دوڑنے کے سے انداز میں ہم تک پہنچا تھا اور پھر اس نے کار کی کھڑکی پر دونوں ہاتھ رکھ کر کسی قدر وحشت زدہ لہجے میں پوچھا، آپ لوگ ٹھیک تو ہیں؟ کوئی زخمی تو نہیں ہوا؟ نہیں، اللہ کا فضل ہے نادر خان، ہم سب خیریت سے ہیں، لیکن یہ سب کیا ہے؟ ہم نے نیچے اتر کر کہا۔ تسلی رکھو، سب کچھ ٹھیک ہے۔ ماں جی، آپ اور بہن جی، آپ دونوں ٹھیک ہیں؟ نادر خان نے اندر جھانک کر کہا۔ ماما اور دانیہ کے منہ سے آواز نہیں نکل سکی تھی، ان کے چہرے سفید ہو گئے تھے اور ہونٹوں پر کپکپاہٹ طاری تھی۔ نادر خان نے جلدی سے کہا، شہاب، پانی وغیرہ کا بندوبست ہے؟ ہاں، میں نے کہا اور کار کی ڈگی کی طرف بڑھ گیا جس میں منرل واٹر کی بوتلیں موجود تھیں۔ ایک بوتل نکال کر میں نے گلاس میں پہلے ماما اور پھر دانیہ کو پانی پلایا۔ اس دوران میں نادر خان کے بھیجے ہوئے ہرکارے نیچے سے اوپر آ گئے تھے۔ وہ ایک انسانی جسم کو اٹھائے ہوئے تھے۔ اس جسم سے 2-3 جگہ سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے وحشت زدہ لہجے میں کہا، نادر صاحب، ہم بالکل نہیں سمجھ پائے کہ کیا یہ حملہ ہم پر کیا گیا تھا؟ اب بھی آپ یہ سوال کر رہے ہیں؟ نادر خان نے کہا، لیکن یہ کون لوگ تھے؟ جو بھی تھے پتہ چل جائے گا، مگر آپ لاہور سے یہاں کیسے پہنچ گئے؟ میں نے کہا نا، بس اللہ مدد کرتا ہے۔ آپ کے خلاف جو سازش ہو رہی تھی اتفاقیہ طور پر میرے علم میں آ گئی۔ آپ گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آپ ٹھیک ہیں۔ ان کی کوشش تو یہی تھی کہ آپ سب کو ختم کر دیا جائے۔ ذرا ادھر آئیے، نادر خان نے کہا۔ میں اور سرفراز بھائی وہاں سے آگے بڑھ کر کار سے کچھ فاصلے پر آ گئے۔ آپ نے ہمیں کسی سازش کے بارے میں بتایا، یہ سازش کس نے کی ہے اور آپ کو اس کا پتہ کیسے چلا؟ کچھ باتیں پولیس والوں کے لیے بھی رہنے دیں شہاب بھائی، پتہ تو سب کچھ چل ہی جائے گا۔ اچھا، اب یہ بتائیے کہ اس حملے کی رپورٹ کریں گے آپ؟ یہ مشورہ یا تو مجھے آپ دے سکتے ہیں یا پھر ظاہر حسین صاحب سے بات کی جائے۔ قانونی معاملات تو پورے کرنا ہی ہوں گے، البتہ ایک تعاون آپ کو کرنا ہوگا میرے ساتھ۔ ہاں بتائیے۔ میرا نام درمیان میں بالکل نہیں آنا چاہیے۔ ان کا ایک بندہ مر گیا ہے، ہمارے ہی ہاتھوں مرا ہے، لیکن ہم یہ ظاہر کریں گے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی گولیوں سے ہلاک ہوا ہے۔ یہاں سانگلہ ہل کے بڑے تھانے کا SHO میرا دوست ہے، میں اسے فون کر کے بلا لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر نادر خان نے موبائل فون پر کسی سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش شروع کر دی، پھر کہا، ہاں رحیم بخش، میں نادر بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز کے جواب میں نادر خان نے کہا، او یار نادر، تیرا یار نادر خان SHO۔ ہاں یار، میری بات سن لے پہلے، باقی ساری باتیں بعد میں۔ 4-6 بندوں کی نفری لے کر آ جا، ایک لاش لے جانی ہے تجھے۔ اور ہاں یہاں آئے گا تو بتاؤں گا، ذرا خفیہ معاملات ہیں، اپنے بھروسے کے بندوں کو لے کر آنا جو وہی کہہ سکیں جو تو کہنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں میں جگہ بتا ہی دیتا ہوں، زیادہ فاصلہ نہیں ہے سانگلہ ہل سے، نادر خان نے کہا اور کچھ باتیں کرنے کے بعد فون بند کر دیا۔ پھر بولا، دیکھیں میں اپنی گردن اس معاملے سے بچانا نہیں چاہتا، لیکن مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ اس وقت میری موجودگی کو ظاہر نہ کیا جائے، کیونکہ مجھے آگے کافی کام کرنا ہے۔ میں رحیم بخش سے ساری باتیں معلوم کر لوں گا۔ ایک بات بتائیے نادر صاحب،
ہاں ہاں، ہم اس مسئلے میں الجھنا نہیں چاہتے، ہمارے پاس اتنا وقت کہاں ہے۔ آپ بالکل بے فکر رہیں، اگر کوئی بات آگے بڑھی بھی تو میں سنبھال لوں گا۔ ہم گہری سانس لے کر خاموش رہ گئے۔ دانیہ اور ماما کو بھی گاڑی سے اتار لیا گیا تھا، کیونکہ ہماری گاڑی ناکارہ ہو گئی تھی۔ نادر خان کا ایک آدمی کافی فاصلے پر سڑک کے نشے میں اتری ہوئی کار نکال لایا۔ پرانی طرز کی ایک بڑی گاڑی تھی، اسی میں نادر خان نے ہمارا تعاقب کیا تھا۔ بڑا سسپینس تھا کہ ہم پر حملہ کس نے کیا، نادر خان کہاں سے آ گیا، یہ ساری باتیں ناقابل فہم تھیں۔ بہرطور ماما اور دانیہ ٹہلتی ہوئی آگے بڑھ گئیں۔ وہ لاش سڑک کے کنارے اب بھی رکھی ہوئی تھی، بندہ مر گیا تھا۔ ماما اور دانیہ نے اسے دیکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ میں انہیں وہاں سے الگ لے آیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد پولیس کی ایک جیپ پہنچ گئی، اس میں 6 افراد سوار تھے۔ ایک ایس ایچ او اور رحیم بخش تھا، جو کافی خوبصورت لمبا تڑنگا آدمی تھا۔ وہ بڑے پیار سے نادر خان سے گلے ملا اور کچھ دیر باتیں کرتا رہا۔ پھر نادر خان اسے لے کر ہمارے قریب آ گیا۔ یہ رحیم بخش ہے۔ رحیم بخش، یہ بہت اچھے لوگ ہیں، میرے دوست ہیں، باہر سے آئے ہیں اور یہاں مشکلوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ان سے دشمنی باندھ لی ہے۔ سانگلہ ہل میں ان کی بہت بڑی زمینیں ہیں۔ وہاں سے آ رہے تھے کہ راستے میں ڈاکوؤں نے انہیں لوٹنے کے لیے حملہ کر دیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ میں ایک کیس کے سلسلے میں جا رہا تھا، میں نے ان پر گولیاں برستے ہوئے دیکھ لیں اور میں بیچ میں آ گیا۔ ہم نے ان ڈاکوؤں پر گولیاں چلائیں۔ 3-4 بندے تھے، یہ ایک بندہ ہماری گولیوں کا شکار ہو گیا۔ لیکن خیر، رحیم بخش، تم ذرا مختلف ٹائپ کی رپورٹ تیار کرو گے۔ تم یہی بتاؤ گے کہ تم گشت پر تھے، ادھر سے گزر رہے تھے، کہ تم نے کچھ ڈاکوؤں کو ایک گاڑی پر گولیاں برساتے ہوئے دیکھا اور جوابی طور پر تم نے انہیں للکارا تو انہوں نے تم پر فائرنگ کر دی۔ نتیجے میں ایک بندہ تمہاری گولیوں سے مارا گیا، باقی جو 1-2 تھے وہ بھاگ گئے۔ یہ رپورٹ ہوگی۔ اور رحیم بخش، ان لوگوں کے نام پتے بے شک لکھ لو، لیکن انہیں اس چکر میں پھنسانا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا میرے دوست، رحیم بخش نے بے تکلفی سے کہا۔ پھر بولا، آپ کی گاڑی تو بالکل ناکارہ ہو گئی ہے صاحب، گاڑی کو یہیں چھوڑنا پڑے گا، باقی سارے انتظام میں کر دوں گا۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ رپورٹ درج کرائیں گے؟ یہ بات تو آپ خود ہی ہمیں بتائیں رحیم بخش صاحب، سرفراز بھائی نے کہا۔ رحیم بخش سوچ میں ڈوب گیا، پھر بولا، میں دیکھ لوں گا کہ کیا کیا جا سکتا ہے، گاڑی میں لے جاؤں گا اور خاموشی سے اپنے مکینک کو دے دوں گا۔ تم بے شک سانگلہ ہل چلو، میرے پاس کافی وقت ہے، سارے کام میری موجودگی میں کرو، بعد میں انہیں لاہور تک میں خود لے آؤں گا۔ پھر وہ ہم سے بولا، گاڑی کی کوئی پرواہ نہ کریں، آپ کا قیمتی سامان اس میں ہو تو نکال لیجیے۔ ہم نے گاڑی سے ضروری چیزیں نکال لی تھیں، گاڑی کی ہمیں کوئی خاص فکر نہیں تھی، زندگیاں بچ گئی تھیں، بس یہی کافی تھا۔ ایسی درجنوں گاڑیاں خریدی جا سکتی تھیں۔ رحیم بخش نے بھی یہ پیشکش کی کہ اگر ہم چاہیں تو وہ لاہور تک ہمیں چھوڑنے جا سکتا ہے، لیکن یہ ذمہ داری نادر خان نے سنبھالی ہوئی تھی۔ نادر خان ہمیں اپنی گاڑی میں لے کر وہاں سے چل پڑا، وہ خود ڈرائیو کر رہا تھا اور چاروں طرف نگاہ بھی رکھے ہوئے تھا۔ راستے میں اس نے افسوس بھرے انداز میں کہا، افسوس، اصل بندہ نکل گیا، لیکن نادر خان ہے میرا نام، بچ کر کہاں جائے گا۔ نادر خان، آپ نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے جس کے بعد ہمیں خاموش ہو جانا پڑا، ورنہ ہم آپ سے ضرور یہ پوچھتے کہ ہمارے خلاف ہونے والی سازش کا پتہ آپ کو کب اور کہاں سے چلا، اور سازش کرنے والا کون تھا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ اس میں کسی طرح کی بددیانتی نہیں ہے، لیکن بات تھوڑی سی سیغہ راز میں رکھنے والی ہے۔ ذرا سی بات سے میرا بھی کھانا خراب ہو سکتا ہے، لیکن ایک وعدہ میں آپ سے کرتا ہوں کہ آپ کو سب کچھ پوری تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، لیکن اس وقت رہنے دیں تو مجھ پر بڑی مہربانی ہوگی۔ نادر خان نے اس انداز میں یہ الفاظ کہے تھے کہ اس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رہ جاتی تھی۔ بہرطور ہم لوگ گھر پہنچ گئے۔ نادر خان نے ہمیں گھر کے دروازے سے اندر چھوڑا تھا۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو ہیرا کسی کام سے باہر نکلی ہوئی تھی، ہمیں اس طرح دیکھ کر حیران ہو گئی۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا، غالباً وہ ہماری کار تلاش کر رہی تھی، پھر دوڑتی ہوئی ہمارے پاس آ گئی۔ ارے خیریت تو ہے، گاڑی کہاں ہے؟ تھوڑی سی خرابی ہو گئی تھی، گیراج میں چھوڑ دیا۔ اوہ، میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ آپ لوگ ٹھیک تو ہیں نا؟ کتنا برا لگ رہا تھا، قسم خدا کی، ایک لمحے جو دل لگا ہوا ہو دانیہ کے بغیر۔ دانیہ یار، ظلم ہے یہ ہم پر، تو اس 4 دیواری کی قیدی ہیں، ہم پر بھی رحم کر لیا کرو۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اصل میں ہم لوگوں کو نہیں معلوم کہ طاہر ابو تمہیں ہمارے ساتھ کہیں باہر نکلنے کی اجازت دیں گے یا نہیں، دانیہ نے کہا۔ اس نے اپنے آپ کو کافی حد تک سنبھال لیا تھا۔ پھر طاہر ابو بھی آ گئے اور ہم خیریت معلوم کرنے لگے۔ گاڑی کے بارے میں انہیں بھی وہی سب کچھ بتایا گیا تھا۔
یہ بات درمیان میں ہی طے ہو گئی تھی کہ تایا ابو کو حقیقت نہیں بتائی جائے گی۔ تایا ابو پوچھتے رہے کہ ہم لوگ کہاں کہاں گئے۔ ہم نے یہی بتایا کہ شیخو پور میں پھپھا جان اور پھپھی جان سے ملاقات ہوئی، ان کے پاس کچھ وقت رہے، پھر زمینیں دیکھنے کے لیے سانگلا ہل وغیرہ گئے۔ کیسا رہا پنجاب کے دیہاتوں کا یہ سفر؟ پنجاب بے حد خوبصورت ہے، سرفراز بھائی نے کہا۔ یہ دونوں کچھ عجیب سی ہو رہی ہیں، تم لوگوں کو شاید اس سفر میں مزہ نہیں آیا۔ نہیں تایا ابو، ایسی بات نہیں ہے، بڑے خوبصورت علاقے ہیں، بس کچھ تھکن سی ہو گئی ہے، خاص طور سے گاڑی کی خرابی کی وجہ سے، دانیہ نے بات بنائی۔ بہرحال کافی دیر تک ہم لوگ تایا ابو، ہیرا اور سلطانہ وغیرہ سے باتیں کرتے رہے اور اس کے بعد اپنے کمرے میں پہنچ گئے۔ ماما تو کمرے میں جانے سے جاتے ہی بستر پر لیٹ گئی تھیں۔ میں تو بیمار ہو گئی، کیسی عجیب بات ہے، ہماری گاڑی گولیوں سے چھلنی ہو گئی لیکن اللہ نے ہمیں محفوظ ہی رکھا۔ ویسے نادر خان کو خاصی معلومات ہیں، اس نے کسی اصل بندے کی بات بھی کی تھی۔ بھائی جان، میں ایک بات بتاؤں، دانیہ نے پرتجسس لہجے میں کہا، اور ہم سب چونک کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کیا دانیہ؟ بھائی جان، جو لاش وہاں رکھی ہوئی تھی نا، میں نے اس بندے کو پہچان لیا ہے۔ کیا تم نے پہچان لیا ہے؟ ہاں، سچ بتا رہی ہوں آپ کو، اتفاق سے میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھ لیا تھا اس وقت جب ہم چودھری عرفان کے پاس موجود تھے اور چودھری عرفان نے کسی سے بوتلیں لانے کے لیے کہا تھا، وہ یہی بندہ تھا۔ چودھری عرفان؟ او میرے خدا، تمہیں یقین ہے دانیہ؟ اگر یقین نہ ہوتا تو میں کبھی آپ کے سامنے یہ بات نہ کہتی۔ میرے خدا، مگر وہ ہمارا دشمن کیوں بن گیا؟ میں سمجھ رہا ہوں، ہم نے اس سے حساب کتاب وغیرہ کے بارے میں بے شک کچھ نہیں کہا تھا، لیکن یقیناً اس نے حساب میں گڑبڑ کی ہوگی، اور یہ معلوم ہونے کے بعد ہم لوگ بحرین سے یہاں پہنچ گئے ہیں۔ اپنی مجرمانہ کارروائیاں چھپانے کے لیے اس نے ہمیں راستے سے ہی ختم کر دینے کی کوشش کی۔ مگر پھر نادر خان وہاں کس طرح پہنچ گیا؟ ایک بات اور، پاپا کچھ دشمنوں کا تذکرہ کرتے رہتے تھے، یاد ہے نا؟ پاپا کی یہ بات کبھی بھولی جا سکتی ہے؟ کیا یہ بہت بڑی دشمنی نہیں ہے؟ یہی لوگ پاپا کے دشمن ہوں گے۔ ویسے میں تمہیں ایک بات اور بتاؤں، میرا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا ہے۔ تمہیں معلوم ہے نادر خان تائی جان کے پیچھے لگ گیا ہے۔ تائی جان نے اس کی جو بے عزتی کی تھی، اسے وہ برداشت نہیں کر سکا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ بھی اپنی نوکری داؤ پر لگا کر دانی سرکار کے بارے میں معلومات حاصل کرے گا۔ یار کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس سلسلے میں بھی تائی جان کا ہی کوئی ہاتھ ہو؟ ان کے بارے میں ابھی تک ہمارا ذہن صاف نہیں ہے۔ خیر، تائی جان بھی کیا یاد کریں گی، ہم نے کبھی زندگی میں ایسے کام نہیں کیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاپا نے ہماری ساری مشکلات خود سنبھال رکھی تھیں، انہوں نے ہمیں کبھی اس کا موقع ہی نہیں دیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی بودم ہیں۔ ٹھیک ہے تائی جان، آپ کو سرفراز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سرفراز بھائی نے اس طرح کہا کہ مجھے ہنسی آ گئی۔ تو کیا آپ تائی جان سے ڈویل لڑیں گے؟ نہیں صاحب، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میرے ذہن میں کتنی ہی بار یہ بات آئی ہے کہ کہیں پاپا کی موت میں تائی جان کا ہاتھ تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو واقعی تائی جان بھی کیا یاد کریں گی کہ پاپا کا بدلہ لیا تھا کسی نے۔ لیکن ایک بات کی اجازت میں آپ سے چاہوں گا ماما، کہ میں جو کوشش کروں گا اس میں ہو سکتا ہے کچھ باتیں آپ لوگوں کو ناگوار گزریں، لیکن براہ کرم میرا راستہ نہ روکیے گا۔ سرفراز بھائی اس طرح سنجیدہ ہو گئے تھے کہ ہم لوگوں کو بھی سنجیدہ ہونا پڑا۔ اب ذرا صورتحال مختلف ہو گئی تھی۔ بہت سے معاملات میں تایا ابو کو بھی اعتماد میں نہیں لیا جا سکتا تھا، کیونکہ بہرحال یہ خاندان ہی عجیب و غریب تھا۔ پھپھا جان اور پھپھی جان جس طرح کے لوگ تھے، ان کے بارے میں شک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان کے نہ آل تھی نہ اولاد، اپنی زندگی میں مست تھے، اور جہاں تک میرا خیال تھا کہ مالی طور پر بھی وہ مطمئن تھے اور کسی قسم کی سازش میں کوئی حصہ نہ لے سکتے تھے۔ بہت دیر تک ہم لوگ باتیں کرتے رہے۔ گاڑی کی بات بھی زیر غور آئی۔ ماما نے کھول کر کہہ دیا کہ وہ اس گاڑی کو اب دوبارہ استعمال نہیں کریں گی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دوسری گاڑی لینا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دوسرے دن حسب معمول میں کیسر خان سے ملا، اس کے ساتھ چائے پی اور اسے ہدایت کی کہ سارے معاملات کو دل میں رکھے اور کسی سے کوئی تذکرہ نہ کرے۔ کیسر خان نے خاموشی سے گردن ہلا دی تھی۔ ظاہر حسین کے معاملے میں بھی رات کو ہماری بات چیت ہوئی، انہیں اعتماد میں لینا ضروری تھا۔ ظاہر حسین کو فون کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ آج وہ آفس میں ہی ہیں، کورٹ وغیرہ میں کوئی کیس نہیں ہے۔